مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو بعض اجتہادی امور کے اندر جو ہے معاملات پیدا ہوئے، اختلافات پیدا ہوئے اور بعض مواقع پہ جنگیں بھی جو ہے وہ لڑی گئیں، جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ، تو کیا ان کے ان اجتہادی امور کی وجہ سے کیا ہمارے لیے یہ حق جائز ہے یا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حکم لگائیں، ان کے نعوذ باللہ ایمان کا فیصلہ کریں کہ فلاں تو ایماندار رہ گئے تھے، فلاں وہ ایمان سے خالی ہو گئے تھے، الیاذ باللہ؟ تو کیا آج کے لوگوں کو یا بعد کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اپنی رائے سے یا اپنی علمی رائے جو ہے وہ قائم کریں اور ان کے بارے میں مختلف حکم لگائیں؟ کیا یہ ہمیں حق حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہم احادیث کے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل تھے۔ جو اجتہادی طور پر ان سے کچھ امور واقع ہوئے تو ان کی بنا پر بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے یہ رائٹ اور حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے، نیگیٹو رائے، غلط رائے کو قائم کرے، انہیں سب و شتم کرے، ان کے ایمان کا فیصلہ کرے۔ تو یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جا کے دیکھیں، حدیث کو پڑھ کر دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کیا فرمایا۔ پہلی حدیث سے پاک مشکوٰۃ المصابیح کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور انہیں اپنے طعن و تشنیع اور کرٹیسزم کا نشانہ جو ہے وہ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ تو میرے آقا فرماتے فمن احبہم فحبی احبہم، کہ جس نے ان سے محبت کی تو وہ میری محبت کی وجہ سے ہے، اور جس نے ان سے بغض کیا، دشمنی کی، وہ میرے بغض کی وجہ سے ہے، اور جس نے ان کو آزادی ومن آزاہم فقط آزانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو دیکھیے سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے تم ڈرتے رہنا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند البزار کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا دعوا لی اصحابی لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو میری وجہ سے چھوڑ دینا، یعنی ان کے اوپر طعن و تشنیع جو ہے وہ نہیں کرنا، اور تم نے میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے بارے میں غلط گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری روایت امّ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، المعجم الاوسط کے اندر، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا اور گالیاں نہ دینا، انہیں برا بھلا نہ کہنا، اور اللہ کی لعنت اس شخص پہ پڑتی ہے جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہتا ہے، جو میرے اصحاب پہ سب و شتم جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فرماتے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ معجم کبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرنا تو بڑی دور کی بات، نعوذ باللہ، یا ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات، جو برا بھلا بھی انہیں کہتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے شخص پر، ایسے آدمی پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت اور پھٹکار اس شخص پر پڑتی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے غلاموں کے بارے میں ایسی بات جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور پانچویں روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا احفظوا فی اصحابی، تم میرے صحابہ کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اپنا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر یا تمہارے کمنٹس بڑے کیئرفلی ہونے چاہیے، ان کے بارے میں اطاعت کا دامن تمہیں کبھی بھی نہیں جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے۔ اور چھٹی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، یہ بھی معجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامکثوا، میرے آقا نے فرمایا جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے
میرے ساتھیوں کا ذکر کیا جائے تو تمہیں زبان بند کر لینی چاہیے، تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے، اور تمہیں اس کے متعلق بولنا نہیں چاہیے۔ جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تب بھی خاموش ہو جاؤ، جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تب بھی خاموش ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ جو ستاروں کے اوپر ایمان لائے اللہ کو چھوڑ کر، یا جو تقدیر کا منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے صحابہ کے بارے میں لائن کو کراس کیا، ریڈ لائن کو عبور کیا، تو وہ بھی دین سے نکل جائے گا، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کجا وہ ان عظیم ہستیوں کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ وہ ایماندار نہیں رہے تھے، یا ان کا یہ اجتہادی امر جو تھا وہ درست نہیں تھا، وہ ثواب پر مبنی نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے ایمان کی بات کرے تو وہ خود بندہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کو اس بارے میں خوب غور و فکر کر لینا چاہیے۔ ساتویں روایت امّہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فسبوہم، کہ سرکار نے تو کہا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں استغفار کرنا چاہیے، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا مانگنی چاہیے، ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن لوگوں نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے بچنا چاہیے، یعنی سرکار کی تعلیمات کے یہ الٹ ہو رہا ہے، فرمان شارع کے یہ بالکل الٹ ہو رہا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس کو چھوڑ کر لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد فإن اللہ عز وجل امرنا بالاستغفار لهم ويعلم انهم سيقتلون۔ آپ یہ بات سنیے کہ یہ کیا ہے، یہ روایت الصارم المسلول کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کو برا بلا مت کہو، کیونکہ بے شک اللہ یہ جانتا تھا کہ وہ عنقریب آپس میں کسی معاملات میں بشری تقاضوں کے تحت اجتہادی جو ہے وہ فکر سوچ کے تحت وہ ایک دوسرے کو کے ساتھ قتال کریں گے، اپنے آپ کو حق پہ ثواب پہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا تھا کہ تمہیں ان کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ جانتا تھا یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے حکم جو ہے وہ دیا گیا، تو لہذا اس کے الٹ کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عراق سے ایک وفد آیا جنہوں نے ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں نازیبا باتیں کہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مہاجرین سے ہو، یعنی مہاجرین صحابہ سے تمہارا تعلق ہے اے عراقیوں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم انصار ہو، یعنی تم مدنی صحابہ ہو، ان میں سے ہو یا ان کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو اس جواب پر جب دونوں جواب ہو گئے تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ سنیے سیدنا زین العابدین کا فرمان، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے انہیں بخش دیا جائے، اور ہمارے دلوں میں ان پہلے گزر جانے والوں کے بارے میں کسی قسم کا جو ہے وہ غل یا کوئی رنج دکھ تکلیف یا جو بھی کہہ لیں اس کو ناگوار، وہ بات ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ نہ رکھ۔ تو یعنی بات یہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان کو ان کے بارے میں کیسا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، اور یہ احادیث ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ حضرات کے بہت سارے اقوال بھی ایسے ہی ہیں کہ صحابہ کو جو ہے وہ خیر کے ساتھ ہی ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔